بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 2 بیان کیا جا چکا ہے اور یہ دا 40 رولز آف لو یعنی عشق کے 40 اصول جو حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، تحریر فرمائے ہیں، ان 40 اصولوں میں سے 5 پارٹ 1 میں بیان کیے گئے، 5 پارٹ 2 میں بیان کیے گئے اور اب یہ پارٹ 3 بیان کیا جا رہا ہے اس کے آگے سے۔ حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت اور حرارت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ محبت تو ویسے بھی دکھ درد کا راستہ ہے، محبت تو ویسے بھی تکلیفوں کا راستہ ہے، تو بغیر تکلیف کے محبت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا قول فرماتے ہیں، تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے، اکیلے میں تنہائی میں اس کو ہر ایک کو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ ہم تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہوں، تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہوں۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو، وہ ہماری تنہائی میں ہو، جو ہمارے لیے کسی آئینے کی حیثیت رکھتا ہو، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں، یاد رکھو صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے، وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینے قلب میں ہی تمہیں دکھائی دے گا۔ تو خدا کے جلوے کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ تم اپنے اندر نہیں، کسی دوسرے انسان کے اندر ہی دیکھ سکتے ہو، دوسرے انسان کے آئینے قلب میں ہی دیکھ سکتے ہو، تمہیں وہیں دکھائی دے گا۔ اور وہ شخصیت کیا ہے کہ جس میں خدا کے مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو با اعتبار طریقت وہ شخصیت ہے شیخ کامل کی، مرشد کامل کی، پیر کامل کی، کہ جس میں خدا کے جلووں کا ظہور ہوتا ہے، کہ جو مظہر ذات الہی ہوتا ہے، جو صفات الہی کا مظہر ہوتا ہے، اور جہاں پہ خدا کے جلووں کا ظہور ہوتا ہے وہ ہے پیر کامل کی ذات، شیخ کامل کی ذات۔ تو اب ایک ارادت مند کو، ایک طالب صادق کو، ایک عاشق صادق کو یہ لازمی طور پر ماننا چاہیے، تصور کرنا چاہیے، اسے یقین کرنا چاہیے کہ ہم تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے ہو کے بھی اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایک ذات ہے، ہمارے ساتھ ہمارا نگراں ہے، ہمیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سننے والا
سن رہا ہے، ہماری رہبری کرنے والا مکمل طور پر ہماری رہبری کر رہا ہے، ہمارے کوئی ہے ایسا جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ تو جب یہ تصور کامل ہوگا تو انسان اپنے مقصود کو پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ تصور تمہیں قرب خداوندی تک لے جا سکتا ہے، خدا کی قربت تمہیں نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ، طریقت کے لحاظ سے یہ 3 منزلیں ہیں، اور جس میں کہ پہلی منزل فنا فی الشیخ ہے، شیخ کی ذات میں فنا ہونا۔ جب یہ پہلی منزل طے ہوتی ہے تو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، لیکن تینوں منزل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ہٹ کر ہیں یا کہیں اور ہیں، ایک ہی جگہ تینوں منزلیں طے ہوتی ہیں، لیکن پہلے جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ فنا فی الرسول فنا فی الشیخ کی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے، یہی بیس ہے، یہی آدھار ہے۔ پہلے آدمی پیر کی ذات میں فنا ہو، جب اس کا تصور کرے گا، اس کو ہر لمحہ حاضر و ناظر جانے گا، سمجھے گا، تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا وحدت الوجود کا راستہ۔ حضرت صوفی رومی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ وہ مرید ہی نہیں جو اپنے شیخ کامل کو، جو اپنے پیر و مرشد کو جو ہے ہمہ وقت حاضر و ناظر نہ سمجھے۔ بہرحال حضرت شمس تبریز کا دوسرا قول فرماتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور بنے۔ اگر تم اپنی ذات کے اندر میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے ماورا ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ، اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رقت قلب عطا کریں، ہمیں خود غرضیوں سے نکالیں، نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں۔ کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں اور تلخ ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے، اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ نیکسٹ، اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی تو سب آسانی سے دھل جاتا ہے۔ باقی جو ظاہری نجاست ہے وہ تو پانی سے دھل جاتا ہے، اس کو زائل کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں، وہ آسانی سے آدمی پاکی اور طہارت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اصل ناپاکی اندر کی ناپاکی ہے، نجاست باطنی، اس کو دور کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بغض، حسد، کینہ، نفاق، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کا تعلق باطن سے ہے اور یہ نجاست باطنی ہے۔ اس کا دھلنا
اور اس سے پاک ہونا یہ بڑا مشکل امر ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ گرد و غبار بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، وہ ہے نفرت، بغض، کینہ، حسد و نفاق کا جو گرد و غبار ہے یہ ایسا ہے کہ جو پانی سے آسانی سے نہیں صاف ہوتا ہے۔ یہ نفرت، تعصب کے دھبے روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ظاہری ناپاکی جسم کو آلودہ کرتی ہے، لیکن یہ باطنی جو ناپاکی ہے روح کو آلودہ کرتی ہے۔ اور روزے رکھنے سے تم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قلوب کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ انسان روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، اس کے بدن کا تزکیہ ہو جائے گا، ترک دنیا اختیار کر لے، گوشہ نشین ہو جائے، دنیا سے منہ موڑ لے، دنیا سے قطع تعلق کر لے، تو اس سے بدن کا تزکیہ تو حاصل ہو جائے گا، مگر قلب کا تزکیہ، دل کا تزکیہ، دل کی پاکیزگی تو صرف اور صرف محبت سے ہی ہونا ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے صرف اور صرف محبت ہے۔ تو رب قدیر کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اولیاء کاملین، پیران طریقت، مشائخ اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سلسلے کے تمام بزرگوں کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب